جی ریشا، تھینک یو فار کمنگ. کیسے ہیں سسٹر؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی جی میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ السلام علیکم. اور تھینک یو. جی جی میرا اللہ آپ کو سلامتی دے. تھینک یو فار کمنگ. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. تشریف آوری کا بڑا بڑا شکریہ. سو مچ. جی جی تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے چند سوالات رکھ سکوں. آپ نے جی کچھ دن قبل ایک ڈبیٹ کرنی تھی، لیکن پھر آپ نے اس پہ لائیو اسٹریم کی تھی کہ جو اسلام میں ہے کم سن بچیوں کی شادی کے حوالے سے. جی جی اس کو لے کے میں کچھ سوالات کرنا چاہتی ہوں. میں آپ سے پوچھنا جی جی چاہ رہی تھی کہ اگر آپ کی بیٹی ہو اور اس کی عمر 6 سال ہو، تو کیا آپ اس کا نکاح پڑھائیں گے اور اس کی رخصتی کریں گے 9 سال کی عمر میں کسی 55 سال کے آدمی کے ساتھ، 55 یا 60 سال کے آدمی کے ساتھ؟ آپ کے تو لحاظ سے یہ کیسا ہے اگر آپ کو اپنی بیٹی کے ساتھ کرنا جی ہو؟ جی جی تو آپ یہاں پہ کچھ آپ کے مس کنسیوڈ نوشنز ہیں، آپ کے کچھ بائسز ہیں، تو میں ان کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ سن لیجیے اچھی طرح سے. پہلی بات یہ ہے کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے. مورالٹی، ہوں، ٹھیک ہے نا. یہ کیا چیز اب کسی کے ساتھ ہم کیسا برتاؤ رکھیں نا، اپنی بیٹی کے ساتھ یا پڑوسی کے ساتھ، دوسرے افراد کے ساتھ. دیکھیں، جہاں تک ایتھیزم کا تعلق ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ خدا بھی نہیں ہے اور موت کے بعد کوئی زندگی نہیں. ہم جی مسلمان لیکن کیا؟ ہم سائنس کو مانتے ہیں. ہاں ہم آپ سن لیں نا. شواہد کے اب بیسس پہ ہم دیکھتے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. جی جی دیکھیں، عرض یہی ہے کہ ایتھیزم کے پرسپیکٹو سے کوئی مورالٹی بن ہی نہیں سکتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ، خدا تو ہے نہیں کیونکہ اس کے کوئی فرامین ہو کہ وہ کہے کہ بھئی یہ کرو، یہ نہ کرو، تمہاری سعادت یہ ہے کہ یہ کرو، یہ کرو، تو سعادت اس میں نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ خدا ہے نہیں، تو خدا تو پکچر سے چلا گیا. اس کے بعد کیا ہے؟ موت کے بعد بھی کوئی اس کا آپ کو رزلٹ نہیں ملے گا. آپ جو عمل دنیا میں لاتے ہیں، اس کے بعد موت فنش، موت کے بعد ختم ہے. جیسے آپ ایک لائٹ کو بجھا دیتے ہیں، آپ ختم ہو جاتے ہیں. تو آپ کے پاس ابھی جتنا ٹائم ہے، اور اکثر لوگ جو ہیں نا، ان کے پاس کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ جو مڈل ایج کے لوگ ہیں، ان کے پاس پتہ نہیں 2 سال ہوں یا 20 سال ہوں، اس سے زیادہ نہیں ہوتے، 30 سال اس طرح. تو اس مدت میں انسان کیا رویہ اچھا رکھے؟ اگر ایک شخص ایتھیسٹ ہو کر وہ صرف یہ کہہ دے کہ میرا پلیجر، جو چیز مجھے خوش کر لیتا ہے، جو چیز مجھے مسرت دے دیتا ہے، میں وہ کروں، ٹھیک ہے نا. اگر وہ زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے ہوں، جو مجھے اچھا لگتا ہے، وہ مجھے میرے پاس آ جائیں. یا میں زیادہ سے زیادہ عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھوں، چاہے وہ کم سن ہوں یا کوئی ان کی سن زیادہ ہو. یا مثلا اگر مجھے ان خواہشات کو حاصل کرنے کے لیے اگر کبھی جھوٹ بولنا پڑے، یا کسی کا مال اٹھانا پڑے، یا کسی کو قتل کرنا بھی پڑے، تو اس کے اگر وہ یہ کہے کہ اگر مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے تو میں یہ کر لوں، تو اس کے پرسپیکٹو سے یہ سب باتیں صحیح ہیں. وہ کسی کو قتل بھی کرے بشرط کہ وہ پکڑا نہ جائے. جہاں تک قانون کے ہاتھ پکڑنے جانے کا ہے تعلق ہے، وہ تو سب کے لیے، وہ مسلمان ہے، کرسچن ہے، ہندو ہے یا ایتھیسٹ ہے، وہ تو فرق ہی نہیں کرتا. لیکن اس کا اپنا جو پرسپیکٹو ہے مسلمان کے لیے، تو یہ ہے نا کہ اگر کوئی پکڑتا بھی نہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے. موت کے بعد زندگی ہے، وہاں پہ نتیجہ آپ دیکھیں گے. تو اس لیے ایتھیسٹ کبھی اسلام پر یا کسی اور مذہب پہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ آپ کے مذہب میں یہ بات امورل، غیر اخلاقی ہے، کیونکہ ان کے ہاں کوئی چیز، ان کے اپنے پرسپیکٹو سے کوئی چیز امورل ہو ہی نہیں سکتا. پہلی بات یہ ہے. 6 سال کی بچی اور 2 سال کی بچی. اب آپ نے جو مجھ سے سوال کیا کہ اگر میرے کوئی 6 سال کی بچی ہوتی تو کیا میں اس کی شادی کر لیتا؟ تو عرض یہ ہے کہ شادی، دیکھیں، یہ کوئی واجب نہیں ہے، کوئی نیسیسری نہیں ہے، آبلیگیٹوری نہیں ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا شادی 50 سال کے آدمی سے کر لیں. ٹھیک ہے نا. آپ انتظار کر سکتے ہیں جب تک وہ بڑی ہو جائے. اور ہر والد پہ فریضہ کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ خیانت نہ کرے، اس کی زندگی کو تباہ نہ کرے. ٹھیک ہے نا. اور والد کا فریضہ یہ ہے کہ وہ بیٹی آپ کے ہاتھ میں، یہ اللہ کا، میں نے بہت سارے احادیث آپ کو پڑھ کے دکھایا تھا کہ اللہ کی جانب سے ایک تحفہ ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیسا رویہ کیا. آپ ایسا عمل بجا لائیں کہ اس کی زندگی تباہ ہو جائے. تو آپ نے بہت بڑی گناہ انجام دیے اور بہت بڑی غلطی انجام دی. اور پھر ایسا عقد جس میں بیٹی کا ضرر ہو، اچھی طرح سے سن لیں، ایسا نکاح جس میں آپ کی بیٹی کا ضرر ہے. مثلا میری بیٹی 10 سال کی ہے، 15 سال کی، فرق نہیں کرتی، یا 6 سال کی ہے، میں ایک ایسے جگہ اس کی شادی کرا لیتا ہوں جہاں پہ اس کی زندگی تباہ ہوتی ہے. یہ عقد باطل ہے، یہ نکاح نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے جو مجھے ولایت دیا، میری بیٹی کا اختیار میرے ہاتھ میں دیا. اگر ایسا کوئی دیکھیں، اس کا
جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اس کا امیجن کرنا کہ 6 سال کی بیٹی یا 5 سال کی بیٹی یا 3 سال کی بیٹی کی نکاح ہو جائے، کیسے اس کے مسئلات میں ہو سکتا ہے؟ یہ بہت سارے موارد آ جاتے ہیں کہ مثلا میرا بھتیجا ہے، میری بیٹی ہے 6 سال کی، میرا بھتیجا ہے 12 سال کی. ابھی ہماری جو ہے بات چل رہی ہے، نانی کا بھی یہ خواہش ہے، دادی کی بھی یہ خواہش ہے، دادا بھی، دادی، سب چچا، بھائی، بہن، پھوپھیاں سب یہی کہہ رہے ہیں بچی کے اور بچے کی کہ ان دونوں کے آپس میں نکاح ہو جائے. تو ایسے موارد آ سکتے ہیں دنیا میں، زندگی میں، کہ چھوٹی بچی کی شادی جو ہے 6 سال کی عمر میں، 7 سال کی، اس کا نکاح، اس کا صرف محرم بنتے ہیں نا آپس میں، ایک کمٹمنٹ ہے کہ یہ اس کے فلاح میں ہے، اس کے اچھائی کے لیے. تو یہ ایسے موارد ہو سکتے ہیں. یا کسی بڑے آدمی کے ساتھ، مثلا دنیا میں ایک بہت بڑا بادشاہ ہے، ایک بہت ہی غریب لڑکی ہے، ایک غریب آدمی ہے، وہ اپنی بیٹی کا خیال بھی نہیں رکھ سکتا. مثلا کنگ سلمان آ جاتا ہے، یہ بہت بڑا بادشاہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کہتا ہے میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ 6 سال کی بیٹی. تو اگر آپ یہ بخوبی یہ سمجھتے ہیں، دیکھیں وہ سیکشول انٹرکورس نہیں کر سکتا. شیعہ مذہب میں یہ ہے کہ سیکشول انٹرکورس نہیں کر سکتا ایک پری پیوبرٹی سے پہلے، بلوغ سے پہلے. لیکن اگر اگر میں مثلا کوئی شخص مصلحت جانتا ہے، دنیا میں ایسے ہو سکتا ہے ایک بچی مثلا اس کا کوئی رکھنے والا نہیں ہے، اس کی ماں مر چکی ہے، باپ اس کو نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے نا. ایک جگہ فرض کریں باپ اس کی واقعاً اس کی ضمیر ہی کہتی کہ میری بچی، کیونکہ میں جیل چلا جاؤں گا، یا میں بچی کا میں خیال، خود باپ بیمار ہے، اس کا کوئی رکھنے والا نہیں ہے، وہ بچی کی شادی کر لیتا ہے ایسے گھر میں جہاں پہ گرچہ اس کا خاوند عمر رسیدہ ہے، لیکن وہ بچی کی فلاح میں وہ جو بھی دیکھے نا، ساتھ والے بھی کہتے ہیں کہ ہاں آپ نے اچھا کیا، بچی کی جو ہے اس کی فلاح و بہبود کے لیے یہی ہے، ویل بینگ کے لیے یہ کہ بھئی اس کی شادی، یہ بہت کم تاریخ میں ہو سکتے ہیں، ہر جگہ نہیں ہو سکتا. لیکن اس کو امیجن کرنا امپاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ عرض ہے کہ ایسے موارد میں ہو سکتا ہے. اگر اس کی فلاح و بہبود نہیں ہے تو باپ کو حق نہیں ہے کہ بیٹی کی شادی، چاہے وہ بیٹی 15 16 17 سال کی ہے یا بیٹی 5 سال کی، ایسے جگہ کر دے جہاں پہ بیٹی کی زندگی تباہ ہوگی. جی بہن، جواب یہ. صحیح. اچھا، میں اب اس حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ آپ نے جو بات کی، ٹھیک ہے، ہم آفٹر لائف کو نہیں مانتے، لیکن ہمارا جو ایتھیسٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم لوگ دنیا کی لائف پہ تو بلیو کرتے ہیں، اور ہمارا جی کام ہے کہ ہماری جو اسپیشیز ہیں ان کا سروائیول جو ہے وہ رہے، ان کی بقا جو ہے وہ ہمارا ایک مقصد ہے، ایک آپ پرپس کہہ سکتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے، ٹھیک ہے، اس کو فوکس کرتے ہوئے. اچھا، اب بات یہ آ جاتی ہے اب کہ اب جو اسلام میں اجازت ہے اب اجازت چھوٹی دیں میں اس کا بچیوں کو. جواب دے دوں کہ ایک ایتھیسٹ کے پرسپیکٹو سے خدا نہیں ہے اور لائف آفٹر ڈیتھ بھی نہیں ہے، لیکن اسپیشیز کی ویل بینگ اور اسپیشیز کے سروائیول ہمارے لیے یہ اہمیت رکھتی ہے. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ اسپیشیز، ابھی انسان کی جو آبادی ہے، ہیومینٹی کی آبادی 8 بلین ہے، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس پاپولیشن کو کم کیا جائے. بہت سارے لوگ ہیں، بل گیٹس مثلا ایک بہت ہی سیکولر ہے، بہت ہی رچ بھی ہے، کہتے ہیں یہ ارتھ کو ڈی پاپولیٹ ہونا ہے، یہ ہونا چاہیے کہ ہماری اصل پاپولیشن 3 بلین ہو، 2 بلین ہو، یہ 8 بلین بہت زیادہ. یا مثلا آگے جا کر 100 سال کے بعد فرض کریں زمین کی جو پاپولیشن ہے 30 بلین، 25 بلین 50 بلین بن جاتے ہیں لوگ. تو اس طرح نہیں ہے کہ دیکھیں کہ پرسپیکٹو یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اسپیشی کی سروائیول، بہت دفعہ یہ آرگیو کیا جا سکتا ہے کہ اسپیشیز کے سروائیول کے لیے آپ انسانوں کو ختم کریں، انسانوں کی ایک ہاف پاپولیشن کو یا 3/4 کو ختم کریں. پہلی بات یہ ہے. تو آپ کے پرسپیکٹو سے تو وہ تو کرنا ہی چاہیے، ٹھیک ہے نا، وہ تو کرنا ہی چاہیے حکومتوں کو، یا ایسے اسٹیپس لینا چاہیے کہ ارتھ ڈی پاپولیٹ ہو جائے. پہلی بات. سیکولر ہو سکتا ہے، ہاں لیکن ایسا ہمارا کوئی وہ نہیں ہے کہ الٹیمیٹ ہمارا پرپز یہ ہے. ہاں. تو ایتھیزم کے پرسپیکٹو سے ہم عرض کر رہے ہیں کہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ایک ایتھیسٹ آ کے یہ بتائے کہ بھئی زمین کی پاپولیشن اب جو ہے 100 بلین بن چکی ہے، اس کو کم کیا جائے، 5 بلین تک پہنچایا جائے. اس کا ایک ہی راستہ ہوگا کہ ایسا وائرس پیدا کرو، فرض کریں کہ سب لوگ مر جائیں، 95% لوگ مر جائیں. ہو سکتا ہے. اس کے لحاظ سے یہ جو ہے ہیومینٹی کے سروائیول کے لیے یہ ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہیومینٹی کی سروائیول، یہ اسپیشیز کی سروائیول، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ایک ایتھیسٹ کہہ سکتا ہے کہ بھائی دیکھیں میرے پاس ابھی زندگی کے 40 سال ہیں، مجھے میرے لیے جو چیز ضروری ہے، میرے لیے جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ دنیا میں خوش رہوں، میں زیادہ سے زیادہ دنیا میں لذتیں اٹھاؤں، ٹھیک ہے نا. اگر اس کے لیے مجھے کچھ انسانوں کو قتل بھی کرنا پڑتا ہے تو کرنا پڑے،
کیا مشکل ہے؟ جیسے ایک بہت بڑا ایتھیسٹ تھا اسٹالن، ایک بہت بڑا ایتھیسٹ تھا ماؤ زیڈونگ، پال پاٹ، ان لوگوں نے ملینز، ٹینس آف ملینز آف لوگوں کو قتل کیا، کروڑوں کے حساب سے لوگوں کو قتل کیا ان لوگوں نے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اپنے پاور پہ گرپ کے لیے ضروری تھا. اگر وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم یہ نہ کریں تو پاور ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو عرض یہ ہے کہ ایک ایتھیسٹ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے بہت ہی اہم ہے کہ میں ہیومینٹی کی سروائیول کے لیے ذاتی قربانی دے دوں. میں نہیں کہتا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے ایسے ہوں، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے. جس طرح اسلام میں ضروری ہے نا کہ آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے، جھوٹ نہیں بول سکتے، کسی کا مال نہیں اٹھا سکتے. آپ کے ہاں ایتھیزم کے ہاں ایسا مورلٹی نہیں ہے. اگر وہ چاہے کہہ دے میرے لیے، میرے زندگی کی خوشی کے لیے ضروری ہے کہ میں اتنے لوگوں کو قتل کروں اور ان کے پیسے اٹھا لوں، تو اس کو کوئی ایسا مورلٹی نہیں ہے کہ اس کو روک سکے. جی دیکھیں جیسے آپ نے اسٹالن کی ایگزامپل دی، یا فرض کریں آپ ہٹلر کی ایگزامپل دی، یہ تو ان کی انفرادی چوائس تھی. یہ ہم نہیں کہتے کہ ایسا ہر انسان کو ہونا چاہیے یا سب کو ایسا کرنا چاہیے، لیکن قرآن مجید جو ایک کتاب ہے وہ سب کے لیے ایک ہی ڈائریکشن دیتی ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ وہ ہر ٹائم میں، یعنی کہ جو 7ویں صدی میں جو چیزیں تھیں، ٹھیک ہے، وہی مطلب وہ ایوالو نہیں ہو سکتا، قرآن ٹائم کے ساتھ ریفارم نہیں ہو سکتا. جو اس ٹائم پہ قوانین بنائے گئے وہ ہر سینچری میں مانے جائیں گے. تو آج کا جو ٹاپک ہے، مطلب وہ میں جس حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے مائنر بچوں کی شادی. تو مجھے یاد ہے آپ کی جو لائیو اسٹریم تھی، آپ نے اس پہ ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ ہم ایتھیسٹ جو ہیں وہ زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ بچیوں کو، مائنر بچیوں کو کیوں کہا گیا ہے کہ ان کی کمسنی میں شادی کی جائے، حالانکہ اسلام میں اجازت ہے کہ جو بچے ہیں، لڑکے ہیں کمسن، ان کی بھی شادی کی جا سکتی ہے. اچھا، اس حوالے سے اگر میں بات کروں نا، تو اب میں کیونکہ سائنس کو ہی ہم لوگ تو مانتے ہیں، ہم لوگ نہیں مانتے کہ سیکولر کنٹریز میں کیا قوانین ہے یا اسلامی جو کنٹریز ہے وہاں کیا قوانین ہے. اگر سائنس کے پرسپیکٹو سے دیکھا جائے، کیونکہ میں خود بھی ڈاکٹر ہوں اور 2 سال میں نے گائنی کے شعبے میں جاب کی ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس مسئلہ ہی آ جاتا ہے لڑکے اور لڑکی کا ڈفرنس. ٹھیک ہے، جو لڑکا ہے اس کو حمل کے مراحل سے نہیں گزرنا، لڑکی کو گزرنا ہے. اچھا، اب اگر ہم ایج فیکٹر کو دیکھیں نا، تو 10 سال کی عمر سے لے کر 19 سال کی جو عمر ہوتی ہے، اس میں جو کمسن بچیاں ہیں، ٹھیک ہے، ان کی اینٹی باڈیز پروڈیوس ہونا شروع ہوتی ہیں. ان کا جو امیون سسٹم ہے، یعنی کہ جو ان کی قوت ہے، ٹھیک ہے، باہر کے جو انفیکشن آ رہے ہیں ان سے لڑنے کی، وہ اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی. 19 سال کی عمر تک وہ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. اب اس صورت میں اگر وہ کوئی فرض کریں، آپ کہتے ہیں ماہواری تو آ جاتی ہے 9-10 سال کی عموماً بچیوں کو ماہواری شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ان کو ماہواری شروع ہو گئی. اب اگر ان کو کوئی انفیکشن ہوتا ہے، کیونکہ لیکن ان کا امیون سسٹم ویک ہوگا، تو اس وجہ سے ان کو HIV، اس طرح کی سیکچولی ٹرانسمیٹڈ جو ڈیزیزز ہیں وہ زیادہ لگ سکتی ہیں. اچھا، اس کے علاوہ اگر میں اور مطلب میڈیکل سائنس کو اگر میں رکھ کے بات کروں، تو بات یہ ہوتی ہے کہ جو 25 سال کی عمر تک جو ہے نا بچیوں کی، لڑکیوں کی، ایک تو سروکس جس کو بچہ دانی کہتے ہیں، اور وجائنا، یہ ابھی تک ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، فلی ڈیولپ نہیں ہوتی، کمزور ہوتی ہے. تو یہ اتنا آپ کو اچھا سپورٹ سسٹم نہیں پرووائڈ کر سکتی اگر وہ پریگننٹ ہو. ایون آپ نے اگر سنا ہو تو اکثر یہ ہوتا ہے، اور یہ بہت کامن ہے مائنر بچوں میں. میں پاکستان میں جب میں جاب کر رہی تھی، تو میں تو ہر مہینے میں کم سے کم میں 7-8 ایسے کیسز دیکھتی تھی. جو 20 سال سے کم عمر بچیاں ہوتی تھی نا، وہ ہمارے پاس آتی تھی، شادی کی پہلی رات ہی آئیں گی، ان کو پوسٹ کوئٹل ٹیئر، یعنی کہ پہلی بار جب انہوں نے مباشرت کی تو اس کے بعد ان کو انجری ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے، ان کی سروکس پہ ٹیئر آ جائے گا، جس کی وجہ سے ان کو ایکسیسو بلیڈنگ ہوتی تھی. اب اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک ایڈلٹ لڑکی جو 25 سال کی عمر کو ہے یا 20 سال کی عمر کراس کر چکی ہے، اچھا، اس میں جو خون ہوگا وہ 4 سے 5 لیٹر ہوگا. جبکہ جو مائنر بچی ہے، یعنی کہ جو 20 سال سے یا 18 سال سے کم عمر بچی ہے، اس میں ہوگا 2 سے 3 لیٹر خون. اور یہ جو کنڈیشن ہوتی ہے نا، جیسے پوسٹ کوئٹل ٹیئر، اس نے مباشرت کی، وہ اس کے لیے زیادہ تر عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ ریڈی نہیں ہوتی بچی، یا تو ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے لوبریکیشن نہیں ہوتی. یا دوسرا اس کا پوائنٹ یہ ہو جاتا ہے کہ اس کی کیونکہ سروکس کمزور ہے، وجائنا پوری طرح بنی نہیں ہے، تو ایزیلی ٹیئر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب اس قسم کی کنڈیشن ہوتی ہے تو اس میں جو بلڈ لاس ہے، اگر وہ 2 لیٹر یا 3 لیٹر سے زیادہ ہو جائے تو بچی کی جان جا سکتی ہے. اور یہ عموماً جو چھوٹی عمر کی بچیاں ہوتی ہیں ان میں یہ بہت چیز کامن ہوتی ہے، جو مائنر ہے، ایز کمپیئر ٹو جو 20-25 سال کی ایج کو ہیں یا کراس کر چکی ہیں 20 سال کی عمر. ٹھیک ہے، تو ان کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے، ان کو زیادہ جو ہے اس وجہ سے مسئلہ سہنا پڑتا ہے.
اچھا اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ جو آ جاتا ہے، یہ خود WHO کی رپورٹ ہے کہ 62% جو بچیاں ہیں اسپیشلی جو اس ایج بریکٹ میں آتی ہیں کہ وہ مائنر ہیں، 15 سے 20 سال کی ایج کی بچیاں، ان میں سیکسول وائلنس زیادہ دیکھا گیا کہ وہ اس کا شکار بنتی ہیں، ٹھیک ہے، اسپیشلی اگر ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ ان سے ایج میں بڑے، وہ obviously ان کو ڈومینیٹ کر سکتے ہیں، پھر وہ ایک الگ ٹاپک شروع ہو جاتا ہے میرٹل ریپ کا اور ان ساری چیزوں کا۔ اچھا یہ میں نے آپ کو صرف ایک چیز رکھی، سیکسول جو مسئلے شروع ہوتے ہیں بچیوں کے ساتھ اگر وہ مائنر ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر اگر ہم پریگنینسی کی طرف آتے، جس وجہ سے ہم ایتھیسٹ جو سائنس کو ہم اپنا بنا کر مشاہدہ کر کے ہم ان باتوں کے طرف آتے ہیں، آپ اگر مٹرنل مورٹیلٹی دیکھیں کہ جو بچیاں پریگنینسی کے دوران زیادہ اموات کا شکار ہو، ان میں جو ممالک سب سے آگے ہیں سوڈان، صومالیہ، بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان، یہ تمام وہ ملک ہیں انڈیا سمیت جہاں پہ کم عمر بچیوں کی شادیاں زیادہ کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور 5 گنا جو ہے ان میں زیادہ مطلب چانسز ہوتے ہیں کہ جو کم عمر بچیاں ہیں وہ مطلب اموات کا مطلب موت ان کو آ سکتی ہے پریگنینسی کی کمپلیکیشنز کی وجہ سے۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ وہی جو میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ ان کی جو سروکس ہے، جو بچہ دانی جو سپورٹ کرتی ہے کہ آپ جو پریگنینسی کے دوران وہ کمزور ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وجائنا فلی ڈیولپڈ نہیں ہے۔ اب اس میں ان کے ساتھ کیا کمپلیکیشنز ہوتے ہیں کہ اگر پہلی بات تو یہ کہ جو بچیاں ہیں کم عمر یعنی کہ مائنر بچیاں، اس میں صرف ماں کا خطرہ نہیں ہے، بچے کو بھی خطرہ ہے۔ زیادہ تر جو کم ویٹ کے جو بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لو برتھ ویٹ، مائنر جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے جب بچے پیدا ہوتے ہیں لو برتھ ویٹ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نیوٹریشن بچوں کو پراپر طریقے سے نہیں ملتا کیونکہ ماں خود ابھی کم عمر ہے، ٹھیک ہے، اس کی باڈی کمزور ہے، ایک تو یہ بات آ جاتی ہے۔ اچھا پھر دوسری، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جب ان کو کمپلیکیشن ہوتے ہیں تو کمپلیکیشن اس قسم کے ہوتے ہیں کہ کیوں یہ جاتی ہیں میٹرنل مورٹیلٹی کی طرف۔ اب یہ کیونکہ میرے اپنا یہ میں نے خود مشاہدہ کیا کیونکہ میں گائنی میں پریکٹس کرتی رہی، ان کو کیا ہوتا ہے کہ ان کا لیبر بڑا مشکل ہوتا ہے بچیوں کا، کیوں؟ ان کا پیلوس عام طور پہ کم عمر بچیوں کا چھوٹا ہوگا، سروکس ان کی جو مطلب صحیح نہیں ہوتی، ان کا ریپروڈکٹیو جو پورا ٹریکٹ ہے مطلب برتھ کنال ہر چیز وہ فلی ڈیولپ نہیں ہوتی۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ لیبر میں پھنس جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان میں ایک کہتے ہیں، کیونکہ مجھے یاد ہے میں جب کراچی میں ہوا کرتی تھی تو وہاں پہ ہمارا ہاسپٹل تھا جہاں پہ عموماً کیا ہوتا تھا ایمرجنسی میں بچیاں آتی تھی اور آتی تھی ان ایریاز سے جو اربن ایریاز ہوتے تھے ولیج والے، وہاں سے بچیاں آتی تھیں اور وہ زیادہ تر کم عمر بچیاں ہوتی تھیں۔ ان کو کیا مسئلہ ہوتا تھا؟ آبسٹیرک فسچولا ان میں دیکھنے کو ملتا تھا۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایب نارمل جو ہے وہ ایک سوراخ یا ہول بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ وجائنا یا بلیڈر کے درمیان بن سکتا ہے، وجائنا یا ریکٹم کے درمیان بن سکتا ہے۔ اچھا اب یہ ایسی پیچیدگی ہے کہ اگر یہ ایک بار عورت کو ہو جائے تو اس میں پھر بھانج پن بھی آتا ہے اور اس کو پوری زندگی جو ہے پیشاب اور پخانے کی بے ضابطگی کا سامنا کرنا تو پڑتا حل ہے کیا ہے؟ اور اس یہ کا ایک حل کیا ہے؟ لائف لانگ کمپلیکیشن ہے۔ حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی واٹس ہے دی کہ جو سولوشن؟ مائنر بچیاں ہیں، دیکھیے حل تو کرنے پہ ہے تو وہ تو سرجری ہے کہ آپ کو سرجری کرانی پڑے گی اور آپ کو نہیں پھر ایک لانگ لائف دیکھیں کی آپ جو کمپلیکیشن ہے اس کو دور فرما رہی ہیں کرنا نا، پڑے یہ لیکن ہیلتھ رسکس جی ہیں مائنر سیکس میں، یہ جی ہیلتھ رسک ہیں، تو اس کا حل کیا؟ آپ کہتے ہیں وہ سیکس سے اجتناب کریں؟ جی جی بالکل یہ بالکل، تو کوئی سیکس نہیں سے کہتا نا، اور اسپیشلی یہ تو دنیا میں شادی کوئی سے نہیں اور کہتا۔ دیکھیں پریگنینسی سے، ایتھیسٹ تو یہ تو پریگنینسی نہیں بہت کہتا بڑا ہے، دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ، یہ تو ایتھیسٹ تو نہیں کہتا کہ مائنر جو ہیں پری ایج جو انڈر 18 لڑکیاں ہیں یہ سیکس نہیں کر سکتی۔ یہ تو دنیا میں تو کوئی نہیں، اور دنیا کا کوئی قانون ہی نہیں ہے۔ آپ امریکہ میں آ جائیں، آسٹریلیا چلے جائیں، نیوزی لینڈ چلے جائیں، دنیا میں کوئی ایسی قانون نہیں ہے کہ اٹس ایلیگل فار ٹین گرلز ٹو انگیج ان سیکشل ایکٹیویٹی۔ یہ تو کہیں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ دیکھیں، آپ کہتے ہیں ان کے لیے سیکس ان کے لیے مضر ہے، میں آپ سے اگری نہیں کرتا، لیکن یہ آپ کا فیلڈ ہے، آپ نے ریسرچ کی ہے۔ آپ عرض یہ کر رہا ہوں نا، یہ آپ کا فیلڈ ہے، آپ کا ایریا اسپیشلٹی ہے، میں اس میں آپ کو چیلنج نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ سے اگری نہیں کرتا۔ آپ اگر یہاں پہ ایک اور اسپیشلسٹ ہم لے کے آئیں جو وہ بھی ڈاکٹر ہو سکتا ہے وہ آپ کو چیلنج کریں کہ آپ کی باتیں غلط ہیں، لیکن میں اس میں آپ کی جو انفارمیشن ہے میں اس کو، کیونکہ میرا اسپیشلٹی نہیں ہے، میں اس کو چیلنج نہیں کرتا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ دنیا میں یہ کوئی ایتھیسٹ نہیں کہتا کہ پری ٹین جو مائنر گرلز ہیں یعنی 10 پیوبرٹی کے بعد ان کو سیکشول انٹرکورس میں انگیج نہیں ہونا چاہیے، یہ کوئی نہیں کہتا، اور نہ دنیا کا کوئی ایسے قانون ہے۔ دیکھیں کہ دنیا میں آپ آسٹریلیا چلے جائیں، میں نے عرض کیا یورپ چلے جائیں یا امریکہ آ جائیں، یہاں پہ صرف یہ مسلمان ممالک میں اسلام کا حکم ہے کہ ان لڑکیوں کو سیکس میں انگیج نہیں ہونا چاہیے مگر یہ کہ شادی ہو۔ دنیا کے ہر ملک میں یہ جائز ہے کہ ایک لڑکی چاہے وہ 7 سال کی ہے، 6 سال کی ہے یا 10 سال کی ہے، فرق نہیں، پیوبرٹی کا کوئی اس میں ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے۔ اگر وہ چاہتی ہے کہ کسی اور لڑکے کے ساتھ وہ، بشرط یہ کہ دوسرا جو لڑکا ہے وہ انڈر 18 ہو،
اگر وہ اوور 18 ہے تو والدین کی اجازت کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے نا, تو والدین کی اجازت کی ضرورت, وہ اس کے ساتھ وہ سیکس کر سکتی ہے, وہ جماع کر سکتی ہے, مباشرت کر سکتی ہے, شادی بھی کر سکتی ہے. بہت سارے ملکوں میں منیمم ایج کا کوئی ریکوائرمنٹ ہی نہیں. دیکھیں جن ممالک میں منیمم ایج کی شادی کی منیمم ایج کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, اس میں صرف والدین اور کورٹ سے اپروول لینا ہوتا ہے, اس کے بعد شادی آپ کی ہو جاتی ہے. اور لیکن شادی کے بغیر سیکس یہ تو ہر ملک میں جائز ہے سوائے اسلامی ممالک میں. آپ اگر آپ امریکہ میں رہتی ہیں یا آپ نیوزی لینڈ میں رہتی ہیں, ویسٹرن ممالک میں, اور یا بہت سارے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے اپنا جو سول لا ہے, میرج لا ہے, یہ سول لا انہوں نے ویسٹرن کنٹریز سے لیا. یہاں پہ کوئی انلیگل نہیں ہے. کیا اس وجہ سے ہم اسلام کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ اسلام میں پیوبرٹی کے بعد سیکس کی اجازت ہے. اور بھائی تو آپ لوگوں کے ہاں تو پیوبرٹی سے پہلے بھی سیکس کی اجازت ہے. اگر یہ مضر ہے تو ہر جگہ مضر ہے نا, صرف یہ تو نہیں کہ اسلام میں مضر ہے, ہر جگہ یہ رسکی ہے. اور ایتھیسٹ حضرات یہ کبھی نہیں کہتے کہ بھائی, میں نے تو کبھی یہ تحریک نہیں دیکھی کہ یہ ڈیمانڈ کریں کہ بھائی 20 سال سے, کیونکہ یہ فلی ڈیولپ کب ہوتے ہیں 20s میں. خواتین فلی ڈیولپڈ کب ہوتی ہیں 20s میں, یعنی 20-25 سال کی عمر میں ان کی جو آپ کہہ رہے ہیں نا وجائنا وغیرہ, ایگز, ریپروڈکشن سسٹم فلی ڈیولپ اس سال میں ہوتی ہیں. تو اس سے پہلے یہ سیکس میں انگیج نہ ہو. یہ کسی نے بولا؟ میں نے تو ایسا کوئی کبھی ڈیمانڈ نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے. بلکہ اس کے برعکس دیکھیں یہ جو لڑکیاں مثلا ٹین سے پہلے, اب معاف کیجیے گا, اڈلٹہڈ سے پہلے, اڈلٹہڈ جو ویسٹ میں وہ 18 ایئرز ہے. اسلام میں اڈلٹہڈ جو ہے اس سے پہلے بلوغ کے ساتھ, پیوبرٹی کے ساتھ 18 ایئرز سے پہلے اگر کوئی لڑکی سیکشول انٹرکورس میں انگیج ہو جاتی ہے, ہر جگہ لیگل ہے, ہر جگہ لیگل ہے. اسلام میں بھی لیگل ہے, ایک شرط کے ساتھ کہ ہر ایک کے ساتھ نہ سوئے. بھائی ویسٹ میں تو بالکل کیا ہے کہ بھائی کسی کے بھی ساتھ. مغربی دنیا میں یہاں پہ کیونکہ سیکولر لا ہے, 18 سال سے پہلے ایک لڑکی جو ہے ایک رات میں 20 آدمی کے ساتھ بھی سو سکتی ہے, انگیج ہو سکتی ہے سیکشول, 50 کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. کوئی قانون نہیں اس کو روکنے کے لیے. اس کی شرط کیا ہے؟ اس کی شرط یہ کہ جتنے لڑکے اس کے ساتھ کر رہے ہیں وہ 18 سال سے کم ہو, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو اسلام میں تو بیوٹی یہی ہے کہ بھئی آپ اگر آپ کی عمر چاہے 18 ہے چاہے 20 ہے, آپ سیکشول انٹرکورس ہر ایک کے ساتھ نہیں کر سکتے. آپ کے لیے نکاح کی ضرورت ہے, اور وہ نکاح بھی والد کی اجازت سے ہوگی تاکہ آپ کی زندگی تباہ نہ ہو. اور والد کو بھی لازم ضروری ہے کہ آپ کی مصلحت کو اور آپ کی جو منفعت ہے زندگی میں, آپ کی فلاح و بہبود, اس کو خیال رکھے. تو عرض یہ ہے, اس لحاظ سے تو اس میں کوئی مشکل نہیں. اور ہم نے جو دیکھا ہے زندگی میں, ہمارے ہاں تو یہ تو بہت ہوئے ہیں جو خاندان جو لوگ ہمارے ممالک سے آتے ہیں, افغانستان سے, ایران سے, عراق سے یا پاکستان, ہندوستان میں, وہ تو ایک عام چیز ہے کہ بچی ہر خاندان میں ایسا ہوا ہے. آپ 20 سال 30 سال 50 سال پہلے چلے جائیں نا, اکثر آپ لوگوں کی پھوپھیاں ہیں یا خالائیں ہیں یا مائیں ہیں, ان کی شادی کس عمر میں ہوئی؟ 14 سال 15 سال 16 سال 13 سال. یہ عام چیز ہے بالخصوص گاؤں میں, اور یہ ہم نے نہیں دیکھا کوئی اس کی وجہ سے مر جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ کوئی چیز نہیں کہ اس کی وجہ سے مر جاتی. تو جو آپ کا جو بیسک پریمیسز ہے کہ یہ تو بہت ہی یہ تو تباہ کن چیز ہے بچیوں کے لیے. تو ہاسپٹلز کیوں خاموش ہیں؟ تو آپ سے عرض یہ ہے آپ سے کہ دنیا میں اتنے ہاسپٹلز ہیں, یہ کیوں خاموش ہے؟ ان سب کو ڈیمانڈ کرنی چاہیے. اتنے ڈاکٹرز ہیں, ان کے اتنے ایسوسیشنز ہیں, اتنے فیمنسٹ گروپس ہیں, ان کو سب کو ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ سیکس بین ہونی چاہیے. دیکھیں یہ تو نہیں ہے کہ صرف شادی کریں گے تو سیکس مضر ہوگا نا. وہ شادی کے بغیر بھی سیکس بایولوجیکلی جو ہے نا, بایولوجیکلی شادی کے بغیر بھی آپ کے پرسپیکٹو سے وہ مضر ہے. تو پھر یہ تحریک آپ لوگ چلائیں. بھائی دنیا میں ایسی کوئی تحریک نہیں, نہ کبھی سننے میں آئی ہے کہ بھئی 20 سال سے 25 سال سے پہلے جو ہے سیکس بین ہونی چاہیے خواتین کے لیے. ہم نے تو نہیں سنا آج تک. وہ ایسا کیوں تحریک نہیں ہے؟ اچھا اب بات یہ ہے کہ سیکس بین کرنے کی بات نہیں. آپ جیسے سیکولر کنٹریز کی ایگزامپل دے رہے ہیں کہ وہاں تو بچیوں کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ جس سے مرضی سیکس کریں, بس ان کا ہم عمر ہونا چاہیے, ان سے بڑی ایج کا آدمی نہ ہو, اور وہ جس مرضی عمر میں شروع کرتی ہیں. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ ان ممالک میں سیکس ایجوکیشن دیا جاتا ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو کیسے پروٹیکشن یوز کرنی ہے, اپنے آپ کو کیسے سیکجولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز سے آپ کو بچانا ہے, اور پریگنینسی کو کیسے اوائڈ کرنا ہے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میرج میں نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. آپ کی شادی ہوگی تو obviously آپ پریگننٹ بھی ہوگے, ٹھیک ہے. پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے مطلب یوز کرو کوئی بھی مطلب پروٹیکشن, لیکن بچوں کو یہ چیز سکھائی جاتی ہے, اس چیز کو انکریج نہیں کیا جاتا کہ آپ نے پریگننٹ ہونا ہے. اور جو بچیاں ہوتی ہیں, جس طرح کچھ ویسٹرن ممالک میں کامن ہے کہ جی وہ ٹین ایج میں مدر بن جاتی ہیں, اس کو انکریج, اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا, اس کو مطلب برا ہی سمجھا جاتا ہے.
اس کو کوئی انکریج نہیں دیا جاتا کہ بھائی ہر بچی یہ کرے, اور وہ جب ایسے کیسز ہوتے ہیں تو ان کو آؤٹ کاسٹ کر کے تھوڑا سا ٹریٹ کیا جاتا ہے, اس کو کوئی وہ نہیں کیا جاتا کہ بہت ہی اچھا کام ہوا ہے. تو ایک سیکس ایجوکیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے. ہاں, آپ پابندی کسی پہ نہیں لگا سکتے کیونکہ ظاہری سی بات ہے یہ ایک نیچرل ایک فطری عمل ہے, لیکن ہاں اس کے لیے آپ کو پریونشن بتائی جاتی ہے کہ آپ نے کیسے اپنے حفاظت کرنی ہے کہ آپ کو کوئی ڈیزیز نہ لگے اور آپ کیسے انوانٹیڈ جو ہے پریگنینسی نہ ہو آپ کو. تو یہ تھوڑا ڈفرینس ہے, لیکن اگر آپ شادی کر دیتے تو اس میں تو پھر سوال ہی نہیں ہوتا نا کہ آپ انوانٹیڈ تو پریگنینسی جو ہے میں اس کو آپ کی آپ کیوں خدمت میں عرض روکیں کرتا ہوں گے. کہ جی ویسٹرن کنٹریز میں زنا کی کثرت کی وجہ سے یہاں پہ سوشل فیبرک کیوں ٹوٹ رہا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کچھ سیکشول ایجوکیشن ہوتا ہے کہ پریگنینسی سے کیسے اوائڈ کیا جائے اور سیکشول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز سے کیسے اوائڈ کیا جائے, ٹھیک ہے نا. لیکن دیکھیں اگر انسان کی شادی ہوتی ہے نا ایک ہی مرد کے ساتھ, اس میں تو سیکشول ٹرانسمیشن ڈیزیز ہوتا ہی نہیں, مگر یہ کہ وہ تو بہت نادر ہوگا کہ وہ مرد خود بدبخت ہو کہیں اور سے وہ کوئی وائرس لے کے آئے اپنی بیوی کو دے دے, یہ تو ہوتا نہیں ہے. تو یہ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز کہاں پہ ہوتی ہیں؟ جہاں پہ کوئی لگام نہیں ہوتا کہ ایک بچی ہے وہ 50 مختلف مردوں کے ساتھ رابطہ رکھ سکتی ہے. دوسری بات یہ جو آپ نے انڈر ایج لڑکیوں کی شادی کی ہے کہ وہ صرف ان کا ہم عمر ہونا چاہیے, کوئی ضروری نہیں ہے. ایک بچی ہے 11 سال کی, ایک لڑکا ہے 17 سال کی, یہ آپس میں کر سکتے ہیں. اور اگر لڑکا 20 سال کا ہے 25 سال کا ہے تو اس کے پیرنٹل کنسنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. شادی کے لیے پیرنٹل کنسنٹ اور کورٹ آرڈر ہوتا ہے, لیکن صرف سیکس کے لیے تو پیرنٹس کی اجازت کافی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس طرح نہیں ہے کہ یہاں پہ پریگننسی نہیں ہوتی بچیوں کی, یہاں پہ پریگننسی بہت ہوتی ہے بچیوں کی, اور بعض دفعہ اس کو ابورٹ کرتے ہیں, ابورشن کہتے ہیں, اور بعض دفعہ ابورٹ نہیں کرتے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو ابورٹ کرتے ہیں اس میں یہ بچی کے لیے, اس کی صحت کے لیے بہت مضر ہے ابورشن, کیونکہ اور اس میں ایک انسان کا قتل بھی ہو جاتا ہے, ایک بچے کا قتل بھی ہو جاتا ہے کیونکہ آپ اس کو مار دیتے ہیں, اور پھر اس کی اپنی ماں کی اپنی صحت کے لیے بھی اچھی نہیں ہوتی ابورشن جو کیا جاتا ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے میرے سسٹر کہ یہاں پر جن کی ابورشن نہیں ہوتی اور وہ بچے پیدا کرتے ہیں, وہ بچے زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے. جو لڑکا یا جو لڑکی سنگل مدر کے ہاں پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنے باپ کو یا جانتی ہے یا نہیں جانتی, بہرحال وہ فیملی کیونکہ میرڈ نہیں ہے, وہ کپلز نہیں ہے, وہاں پہ گھرانہ نہیں ہے, تو ان کو والد کا سرپرستی زندگی میں حاصل نہیں ہے, تو وہ آگے جا کر اکثر کرمنل بن جاتے ہیں یا زندگی میں ان کو کامیابی نہیں ملتی. تو جو لوگ مثلا اگر آپ ان اسٹڈیز کو دیکھیں کہ جو بچے کالج کے عمر تک پہنچ جاتے ہیں, جو ایک میرڈ کپلز ہیں وہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے, جو ان میرڈ کپلز ہیں ان کی تعداد کم ہے, ان بچوں کے بہت ہی کم ہے جو کالج ایجوکیشن تک پہنچتے ہیں. اور جو لوگ اکثر ٹینز میں جیل جاتے ہیں جرائم کی وجہ سے, وہ اکثر یہی ہوتے ہیں کہ ان کے کیا ہے, ان کی سنگل مدر ہوم سے آتے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک بہت بڑی جو کلیمٹی ویسٹرن کنٹریز کو درپیش ہے وہ ہے پاپولیشن کولیپس کی. ابھی دیکھیں آپ رشیا جو ہے ایک کنٹری کے لحاظ سے ٹوٹ رہا ہے کیونکہ اس کے پاپولیشن ڈیکریز ہو رہی ہے, کانٹریکٹ ہو رہی ہے. برٹن, UK, اس کا کلچر مر رہا ہے, اس کی پاپولیشن کانٹریکٹ کر رہی ہے, اور اس کی وجہ وہاں پہ دیسی اب آپ دیکھیں نا 50 سال کے بعد 70 سال کے بعد وہ ہندوستان کا ایک صوبہ بن جائے گا, کیونکہ اتنے دیسی لوگ وہاں پہ آ رہے ہیں. کیونکہ وہاں پہ ان کا جو یا جاپان ہے, ان کا کیا طریقہ کار ہے؟ طریقہ کار یہ کہ بچیوں کو شادی نہ کرنے دو اور ان سے بچے پیدا نہ کرواؤ, کہ ڈیلے بچے پیدا کرنے میں ڈیلے کر دو. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بچیاں جو ہے 25 سال کی عمر تک تو ان کی ایجوکیشن ہوتی ہے, بعض تو 27-30 سال تک ان کی ایجوکیشن ہوتی ہے جو ہائر ایجوکیشن کورسز میں جاتے ہیں, بعض کی 30 سال کی عمر سے بھی زیادہ وہ ابھی پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ان کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے. اس کے بعد وہ جاب کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, پیسے کم, ان کو شادی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب پیسے آ رہے ہیں تو کیوں بچے پالنے میں اپنی, اور وہ ان کی عمر پہنچ جاتی ہے 40 سال کو. اب 40 سال کے بعد وہ شاید ایک بچہ پیدا کرے یا نہ کرے, یا شاید 2 بچے پیدا کرے یا نہ کرے. تو آپ کو پتہ ہے کہ پاپولیشن مینٹین کرنا یہ ایک کنٹری کے سروائیول کے لیے کافی نہیں ہے. نہ صرف مینٹین کرنا ضروری ہے بلکہ اس کو گروتھ ضروری ہے, کیونکہ پاپولیشن جو پیرامڈ ہے اگر وہ اپ سائڈ ڈاؤن ہو جائے تو پھر وہ کنٹری فنکشن کرنا بند کر لیتا. مگر یہ وہ کتنے امیگرنٹس لے کے آئے باہر سے کہ اس کی اپنی جو ہے سوشل اور کلچرل
فیبرک تباہ ہو جائے. تو عرض یہ ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ چائنا جو ہے کبھی سپر پاور نہیں بن سکتا امریکہ کی طرح، کیونکہ اس کے بہت ہی یہ مسئلہ درپیش ہے کہ اس کی پاپولیشن جو ہے کولیپس کر جائے گی آگے 30-40 سالوں میں. اور یو کے جو ہے، جاپان جو ہے، روس، ان کا سروائیول کوشچن مارک ہے. اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہی ہے کہ یہاں پر ان ملکوں نے ترقی کرنے کی وجہ سے یہاں پہ ان کی بچے پیدا نہیں کرتے. ان کی یہاں پہ فیمیلز دے ڈو ناٹ ریپروڈکشن ریٹ نہیں ہے وہاں پر. اسی لیے یہ کنٹریز آگے 50-60 سال میں ان کا کلچر تباہ ہو جائے گا. ان کے ملک جو ہے اتنے ان کو امیگرینٹس لانا پڑے گا کہ پھر وہاں پر جو ہے جاپانی خود اقلیت بن جائیں گے. تو عرض یہ ہے کہ بچوں کی اگر کسی بھی معاشرے کو سروائیو کرنا ہے تو اس میں حد اقل ہر فیمیل کو 3-4 بچے پیدا کرنا اس کے لیے ضروری ہے. اور یہ 3-4 بچے 40 سال کے بعد 30 سال کے بعد پیدا کرنا مشکل ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ جتنا ارلی، جتنا پہلے وہ شروع کرے، 15 سال کی عمر میں، 12 سال کی عمر میں، یہ اس کے لیے بہتر ہے. جہاں تک تین سیکس کا تعلق ہے اس کا تو میں نے جواب دے دیا کہ وہ تو ایک کامن ہے اسلام کے درمیان اور ویسٹ کے درمیان. فرق صرف اتنا یہ ہے کہ ویسٹ میں کلی چھٹی ہے بھائی، کہ آپ کے جس کے ساتھ جا کے سو جاؤ. اسلام میں یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کی صلاح ہے، جہاں پہ آپ کی منفعت ہے، اور وہ بھی ایک شخص کے ساتھ، اور وہ بھی شادی کے اور نکاح کے مقدس بانڈ میں، عقد میں. تو یہ فرق ہے ہمارے اور آپ کے درمیان. جی سسٹر. اچھا، آپ نے فیملی سسٹم کی بات کی، تو جن ممالک میں فیملی سسٹم اسٹرانگ ہے، مطلب جس طرح کا فیملی سسٹم کا فیبرک ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے، وہ ترقی پذیر کیوں نہیں ہے؟ اور پاپولیشن کی جہاں تک بات ہے تو اسرائیل کی پاپولیشن تو بہت چھوٹی سی ہے، بٹ اسٹل وہ کیسے مطلب اتنا امپاورڈ ہیں اور اتنا کنٹرول کر رہے ہیں سب کو؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف بچے تو پیدا کرنے اسرائیل سے جو ہے نا، اسرائیل کو سپورٹ حاصل ہے نا، وہ اپنی پاپولیشن کی وجہ سے تو نہیں ہے. ان کو جو اس کے پیچھے امریکہ کا اور ویسٹ کا بہت بڑا فائنینشیل سپورٹ ان کو ملتا ہے نا. ان کی جو ترقی ہے اور ان کی جو ملٹری پراوس ہے وہ ان کی اپنی پاپولیشن کی وجہ سے نہیں ہے. وہ ایک آؤٹ پوسٹ ہیں ویسٹ کے ملٹری سپریمیسی کا، اس لیے وہ اسٹرانگ ہے. جی ہاں. اور جن ممالک میں دیکھیں، جن ممالک میں فیملی اسٹرکچر اسٹرانگ ہے، وہ ترقی کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ فیملیز نہیں ہے کہ فیملیز کی وجہ سے، ماں باپ کی وجہ سے یہ ترقی نہیں کرتے. دیکھیں امریکہ نے کب ترقی کیا؟ امریکہ کی اصل ترقی جو ہے نا 1880s میں، 1860s میں شروع ہوا ہے کہ امریکہ واقعاً سپر پاور بنا ہے. اور 1910s تک امریکہ واقعاً اوپر گیا. پھر 1940s تک، تو کیونکہ 1940 میں 1939 میں دوسری جنگ عالمی شروع ہوئی ہے، اور پھر 1945 تک ویسٹرن جو ہے، یہ جو گریٹ برٹن ہے، یہ بالکل کولیپس کر گیا. اس زمانے میں تو امریکہ میں فیملی اسٹرکچر بہت محفوظ تھی. یعنی واقعاً امریکہ میں بڑے بڑے گھرانے، بگ فیملیز، لاٹس آف چلڈرن، اور ڈیورس کی ریٹ بہت کم تھی، چاہے بلیکس ہوں چاہے وائٹس ہوں، ہر معاشرے میں. تو اس کا تعلق فیملی سے نہیں ہے. اس کے اور وجوہات ہیں کہ ممالک کیوں ترقی نہیں کرتے، اور بعض سویلائزیشن کیوں نیچے گئے ہیں، بعض سویلائزیشن اوپر آ گئے. ویسٹرن سویلائزیشن ابھی ڈومیننٹ ہے، مسلمانوں کا سویلائزیشن نیچے ہے. تو اس کے اور وجوہات ہیں، فیملی اس کی وجہ نہیں ہے اور شادی اس کی وجہ نہیں ہے. جی سسٹر. چلے ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ عورتوں کو زیادہ بچے پیدا کرنے چاہیے کیونکہ یہ اوور آل کنٹریز کے لیے بھی اچھا ہے اور پاپولیشن ہونی چاہیے. لیکن جو اتنی مٹرنل موٹیلٹی کے جو ہائی ریٹس ہوئے ہیں، خصوصاً ان ممالک میں جہاں پہ مائنر بچیوں کی شادی ہوتی ہے، اور WHO اس چیز کو لے کے شور مچاتا رہتا ہے، تو پھر اس کا آپ لوگ کیا حل نکالیں؟ تو پھر آپ کا اسلام کو اجازت دیتا ہے کم عمر بچی کی شادی کی؟ دیکھیں وہ تو دیکھیں. سوال جی پوچھیں آپ علی بھائی. اچھا، یہ جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ میل نیوٹریشن نہیں آتی ایک وجہ ان ساری چیزوں کی؟ انڈر میرج تو آپ کہہ رہی ہیں، کبھی میل نیوٹریشن نہیں دیکھا آپ نے؟ کیونکہ آپ تو ڈاکٹر ہیں. ہاں آپ ٹھیک سے کہ میل نیوٹریشن نہیں کبھی دیکھا؟ جی، نیوٹریشن بھی ہے، لیکن دیکھیں یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ آپ کم عمر بچیوں کی شادیاں کر رہے ہیں. اب ہمارے بہت سے ایسے علاقے ہیں، اندرون سندھ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہاں سے ایسی بچیاں بھی آتی ہیں جو بہت کھاتے پیتے گھروں سے ہوتی ہیں، لیکن ایجوکیشن نہیں ہوتا اور ان کی شادیاں کر دی جاتی ہیں، اور وہ شادیاں تو رجسٹر بھی نہیں کروائی جاتی ہیں نا، کیونکہ پاکستان میں بھی قانون ہے کہ آپ 18 سال سے کم عمر بچے کی شادی نہیں کر سکتے. لیکن جو مین اس میں فیکٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے مال نیوٹریشن ایک الگ چیز ہے، لیکن کم ایج کی بچیاں جو ہے وہ لیبر کو نہیں برداشت کر پاتی، ان کی باڈیز جو ہے وہ اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی کہ وہ مطلب لیبر کو ایزیلی ہینڈل کر سکے. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اس میں ساری وہ بچیاں نہیں ہیں جو دیکھیں یہ تو دونوں جگہ ہے نا، خراب ہیں. یہ دونوں جگہ، کیونکہ وہ
دیکھیں وہ جو پریگننسی ہے، ارلی پریگننسی، اس کی وجہ شادی نہیں ہے، اس کی وجہ سیکس ہے. وہ سیکس تو ادھر ویسٹ میں یہ تو ایتھیسٹ کا یہ تو زیادہ عام ہے اسلام کے مقابلے، مسلمانوں کے مقابلے. مسلمان یہ ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ نا، تو ویسٹ میں تو ہر ایک کے ساتھ وہ کر سکتی ہے، وہ کسی وقت بھی پریگننٹ بن سکتی ہے. اور دوسرا اس کا اگلا جواب یہ ہے ہمارا کہ دیکھیں سب بچیاں ایک جیسے نہیں ہوتی. بعض بچیاں ہوتی ہیں کہ 12 سال میں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے بھائی، وہ بچے پیدا بھی کرتے ہیں، وہ ان کو پریشانی بھی نہیں ہوتی، بیمار بھی نہیں ہوتے، ڈیمیج بھی نہیں ہوتے نا. یہ اس طرح تو بہت زیادہ ہیں ہمارے اپنے خاندان میں، بہت سارے. مگر پیچھے جائے نا، ہماری پھپھیاں، خالیں وغیرہ، ہر ایک اپنے خاندان میں دیکھے جو پاکستانی ہیں. یہ کوئی نادر واقعہ نہیں ہے، بہت زیادہ ہے. نہ بیمار ہوئے نہ کچھ. اب آپ پوچھ لیں اپنے رشتہ داروں سے، ٹھیک ہے نا. اس طرح نہیں ہے کہ اگر کوئی ایسی بچی ہے، اس کے والدین کا ذمہ داری بنتی ہے کہ بھئی میری بچی کی جو حالت ہے یہ جسم میں بہت کمزور ہے. بچیوں کی ڈیولپمنٹ جب ایک جیسا نہیں ہوتے، بچوں کی بھی، لڑکوں کی بھی ڈیولپمنٹ ایک جیسا نہیں ہوتا. بعض بچے ہوتے ہیں کہ بھئی 15 سال کی عمر میں دیکھیں وہ بالکل اپنے باپ سے بھی بڑے ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں بھائی علی بھائی؟ بعض لڑکے ایسے ہیں 14 سال کی عمر میں دیکھو کہ لڑکا اپنے باپ سے زیادہ بڑا ہو گیا. بعض بچیاں بھی اس طرح ہیں کہ 13 سال کی عمر میں وہ اپنی ماں سے زیادہ بڑی ہو جاتی ہیں جسم کے لحاظ سے. بعض بچیاں کمزور ہیں. تو یہ والدین کو خیال رکھنا چاہیے اپنی بچیوں کی مصلحت کا. اسی لیے تو ولایت حاصل ہے، اسی لیے تو گارڈینشپ حاصل ہے کہ بچی اپنی مرضی سے کہیں جا کے وہ سیکس نہیں کر سکتی. مسلمانوں میں بچی کو صرف شادی کے بعد، اور شادی بھی والد کی اجازت سے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر بچی کی صحت ایسی آپ کو پتا ہے کہ بھئی یہ ہینڈل نہیں کر سکتی، یا اس کی جو ذہنی جو توازن ہے اس میں اتنی میچورٹی نہیں ہے کہ بھئی آپ اس کو ایک دوسروں کے گھر بھیج دیں. یہ بچی بیچارہ اب اس حد تک نہیں پہنچی ہے، ابھی 2-3 سال انتظار کریں. تو یہ والدین کا ہے کہ وہ اس پہ، تو یہ ایک ایسا فارمولا نہیں ہے کہ سب پہ یہ لاگو کر دیں نا، کہ ایک فارمولا لکھ دیں سب کے لیے. بعض بچیاں ہیں کہ وہ ہینڈل بھی کر سکتی ہیں، اپنے خاوند کے گھر جائیں وہاں پہ زندگی بھی کر سکتی ہیں، وہ چلا بھی سکتے ہیں اپنے گھر کو. بعض بچیاں نہیں کر سکتی. تو اسی لیے تو ولایت حاصل ہے، والدین کو گارڈینشپ حاصل ہے. مطلب آپ نے یہ مان لیا کہ قرآن کے جو احکامات ہیں وہ درست نہیں ہیں، کیونکہ وہ ہر بچی پہ اپلیکیبل ہو ہی نہیں سکتے. تو پھر فائدہ کیا ہے ان قرآن کا احکام یہ ہے کہ والد، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ شادی کر دیں. قرآن کا حکم یہ ہے کہ والد کو ولایت حاصل ہے. والد کو ولایت، بچی چاہے 20 سال کی بھی ہو جائے نا، وہ اگر شادی کرنا چاہتی ہے اس کو والد کی اجازت کی ضرورت ہے اسلام میں. ویسٹ میں تو یہ ہے کہ بھئی سیکس وہ کسی کے بھی ساتھ کر لینا، 14 سال کی بھی ہے، 12 11 10 9 سال کی، 7 سال کی سیکس کر، وہ مرضی ہے سیکس کرے، ٹھیک ہے نا. اور 18 سال کے بعد وہ تو کسی سے بھی شادی کر سکتی ہے نا. ہمارے ہاں اس طرح نہیں ہے. ہمارے ہاں اس طرح ہے کہ والد کو گارڈین شپ حاصل ہے. والد وہ دیکھے گا، سوچے گا، مشورہ کرے گا کہ بھئی میری بچی کی مصلحت میں کیا چیز ہے. یہ اللہ کی جانب سے ایک امانت ہے، وہ اس کے لیے حرام ہے کہ بچی کی زندگی کو تباہ کرے. اور اکثر والد جو ہے نا اپنی بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں. دنیا میں ایسے بدبخت والد بہت کم ہوں گے جن کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ میری بیٹی کی زندگی تباہ ہو رہی ہے. یہ بہت کم ہوں گے. اور دنیا میں دنیا کا کوئی قانون، دنیا کا کوئی کورٹ سسٹم، دنیا کا کوئی گورنمنٹ والد سے زیادہ، والدین سے زیادہ بچے کا سے محبت نہیں کرتے کہ وہ بچوں کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے نا. ویسے یہ تو بھی بڑی زیادہ ہے. اچھا آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی 20 سال کی بچی ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر خود سے کسی آدمی سے شادی یا نکاح کرنا چاہتی ہے، لیکن اگر ولی اس کے لیے تیار نہیں ہے، اجازت نہیں دیتا، تو وہ وائڈ ہو جائے گا بیسکلی نکاح. ٹھیک ہے، تو پھر ضرورت ہی کیا ہے لڑکیوں سے کنسنٹ لینے کی اگر والد کے پاس یہ اتھارٹی ہے؟ دیکھیں وہ دو طرح کے نا. اگر ایک بچی، اگر ایک بچی بولی بالی ہے نا، شادی سے ہے، چاہے وہ 20 سال کی ہے، 24 سال کی ہے، یا 16 سال کی ہے، یا اس سے کم ہے، وہ اس کو پتہ نہیں ہے جی، وہ اپنا خیال نہیں رکھ سکتی، اس کو مشورے کی ضرورت ہے، وہ پیرنٹس کی گارڈینشپ میں رہتی ہے. تو ایسی بچی کے شادی کے لیے والد کی اجازت کی ضرورت ہے. لیکن ایک ایسی بچی ہے مثلا 16 سال کی عمر میں، وہ اپنی کاروبار چلا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، ٹریڈ کر رہی ہے، بھئی خرید رہی ہے، بیچ رہی ہے، وہی تنخواہ لکھ دیتی ہے، چیک لے تنخواہ اپنے اس کے ایسے بچی کو والد کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ سب میں جو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب احادیث ہیں، اسلام کے احکام ہیں، میں اپنے سے کچھ نہیں بنا رہا. جی ہاں. تو یہ ایک ایسا فارمولا نہیں ہے کہ ہر جگہ اس طرح ہے. وہ بچیاں جو رشیدہ ہیں، جو اس طرح سے میچورٹی کے لیول تک پہنچی ہیں کہ وہ اپنی زندگی خود چلا رہی ہیں، ان کو والد منع بھی کر دیں وہ کہیں اور شادی کر سکتی ہیں. لیکن ایسی بچیاں نا جو وہ اس میچورٹی تک نہیں پہنچے، اس کا کوئی ایج لمٹ نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے 18 سال ہو سکتا ہے 22 سال ہو. لیکن ایک بچی جو طلاق شدہ ہے، ایک دفعہ اس کی شادی، پھر اس کی وہ اس والد کا اس پہ کوئی گارڈینشپ نہیں ہے. اگر طلاق ہو چکا ہے
تو پھر وہ جہاں خود اس کی اپنی مرضی سے شادی ہوگی، جہاں خود وہ شادی کرنا چاہتی ہے، پھر والد وہ اس کو نہیں اگر روک میں جی اگر میں اسی جی جی آپ کو میں کہنا چاہ رہی تھی، آپ 2-4 سال کریں گے، آپ کے پاس بھی بہت سارے کالرز اور وہ ہیں، تو پھر جی میں میرے تھوڑے سے اور سوال ٹھیک ہے، جی میں جی جی چیک اچھا ہاں میں اس حوالے سے یہ بات کروں گی، جیسے آپ نے کہا کہ کچھ بچیاں اگر وہ اچھی تاجر ہیں یا وہ بڑے فیصلے کر لیتی ہیں، جیسے غلاموں کو آزاد کر دینا، یہ سارا کچھ تو وہ خود سے کر سکتی ہیں شادی. لیکن اب ایسے تو بہت سے کامیاب لوگ ہیں، بہت کامیاب تاجر ہیں، لیکن جب شادی کا ٹائم آتا ہے جیون ساتھی چننے کا تو وہ بہت بلنڈر قسم کے بھی فیصلے کر دیتے ہیں. تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اور کیا یہ لازمی بات ہے کہ ایک طلاق یافتہ عورت ہوگی تو وہ سمجھداری کا ہی فیصلہ کرے گی دوسری بار، یا وہ اس کو حق ہونا چاہیے کہ وہ خود ولی کے بغیر شادی کرے؟ کیا پتا اس نے پہلے بھی کوئی احمقانہ فیصلہ کیا ہو جس کے نتیجے میں طلاق ہوئی اور پھر وہ دوبارہ ایسا کرے. تو اس کی کون گارنٹی دے گا؟ یہ آپ نے کس طرح گارنٹی سے تو لائف میں بنا کسی چیز کی گارنٹی نہیں ہے. آپ جب شادی کرتے ہیں یا کوئی گاڑی خریدتے ہیں یا کوئی چیز کرتے ہیں، اس کی گارنٹی مستقبل کا تو گارنٹی نہیں ہوتا نا. میں جتنی بھی آپ والدین بھی جتنا کوشش کریں کہ اچھا سا رشتہ ملے، اور کتنا ہوتا ہے کہ والدین علی بھائی والدین اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں اور سب لوگ کہتے ہیں بہترین رشتہ ہے، اور بعد میں وہ شادی ناکام ہو جاتا ہے نا. یہ تو والدین کے ساتھ بھی ہوتا ہے، بچی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ایک بچی ہے جو بہت تعلیم یافتہ ہے، جاب کر رہی ہے، پیسے کا ڈاکٹر ہے، پیسے لا رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس نے سوچا کہ یہ رشتہ میرے لیے اچھا ہے، اس نے رشتہ کر لیا. بہت دفعہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ رشتہ کامیاب ہوتا ہے، بہت دفعہ کامیاب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. یہ تو ایک ایسا یہ تو انسان، کیونکہ انسان آگے ایک شوہر یا ایک بیوی آگے جا کر 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال کے بعد اس کی بیہیویئر کیسے ہوگی، یہ تو ہمیں تو نہیں پتہ نا، یہ اللہ کو پتہ. انسانوں کو تو کسی کو نہیں، خود انسان کو نہیں پتا. ابھی مجھ سے پوچھے نا کہ میں 6 مہینے کے بعد، 8 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، ہو سکتا ہے میں بعض چیزوں کو جب بھی پسند کرتا ہوں اس وقت پسند نہ کروں، میرے اخلاق بدل جائے، ٹھیک ہے نا. یہ تو انسان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا. تو اس لیے جب آپ کوئی بھی شخص شادی کر لیتا ہے، مرد ہو یا عورت شادی کر لیتی ہے، تو پھر یہ کہیں گارنٹی نہیں ہوتا کہ اس کی شادی جو ہے وہ حتماً وہاں پہ اس کو مشکلات نہیں ہوں گے. بہت دفعہ ہوتا ہے کہ انسان کو ایک شخص اچھا لگتا ہے، انسان اس سے شادی کرتا ہے، والدین بھی کہتے ہیں اچھا رشتہ ہے، شادی ہو جائے آپ کی بہترین ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص جو ہے بہت ہی جھوٹا تھا، فراڈی تھا، یا بعد میں وہ شخص بدل جاتا ہے. ایک دفعہ وہ 1 سال کے بعد اس کی محبت کسی اور لڑکی سے ہو جاتی ہے، آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے. یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے. جی جب کسی چیز کی گارنٹی نہیں ہے تو پھر ان احکامات کا فائدہ کیا ہے؟ یہ تو پھر بالکل بیس لیس ہو گئی کہ کنڈیشن جو رکھی گئی ہے کہ طلاق یافتہ عورت ولی کے بغیر بھی خود فیصلہ کر سکتی ہے. یہ تو پھر بالکل بیس لیس ہو گئی. یہ تو آپ نے یہی کہہ دیا نا کہ کسی چیز کی گارنٹی نہیں ہے تو پھر ایسی کنڈیشن رکھنے کی ضرورت تو ہی آپ کیا کہتے ہیں کہ عورتوں کو بالکل وہ اگر لڑکی عاقل بھی ہے، اپنی زندگی چلا رہی ہے، ڈاکٹر ہے، پیسے کما رہی ہے، پھر بھی اس کی شادی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. پھر بھی نہیں. تو اس کو اسلام نے ایک فریڈم دیا نا. اس طرح کوئی گارنٹی تو نہیں ہے کہ حتماً اس کی شادی خراب ہوگی نا. یہ تو بھی کوئی طریقہ نہیں ہے کہ حتماً 100% اس کی شادی. دیکھیں اگر انسان، اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر اچھی طرح سے سوچ لے، مشورہ کر لے کہ بھئی میں فلان خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں، آدمی کیسا ہے، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ شادی کامیاب ہوتا ہے اگر یہ مشورہ کر لے، سوچے نا. لیکن بعض دفعہ ناکام بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ مشورہ دینے والوں کو بھی غلطی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، بعض دفعہ ہو جاتا ہے. لیکن اس کا طریقہ کار دیکھیں، یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ حتماً اس کی شادی ناکام ہوگی. اکثر اگر انسان مشورے سے کر لے تو کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن اس کا طریقہ حل اس طرح نہیں ہے. دنیا ہے امتحانات کا نام، دنیا ہے اسی ان ایکسپیکٹڈ ٹرنز کا نام، کہ زندگی میں یہ چیزیں پیش آ جائیں. لیکن اس کا حل یہ نہیں ہوگا کہ آپ شادی ہی بند کر دیں نا، کہہ دیں شادی ہی نہیں ہو سکتی. جی اچھا ایک کیا اور کلالی بھائی، آپ سے شادی جی منع کر اچھا دے، ایک اور سب ہی شروع ہو جائے آپس اچھا میں بغیر شادی کے، جیسے ایتھیسٹ کیا ہوتا ہے نا، وہ بہترین ہے. کیا خیال ہے؟ وہ تو نہیں ہو سکتا نا. خیال یہ ہے کہ اچھا ایک اور فیملی جب فیملی کی ضرورت ہوتی ہے. چلیں آپ سوال کریں. میرے پاس بس 2 ہیں، میں ابھی ایک جی کروں گی، پھر اس کے بعد ایک آخری ہوگا. اچھا جی جی اچھا اس کے بعد ایک اور سوال ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ باپ اور دادا جو ہیں وہ بچی کے ولی ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہوگا. جی اچھا اب ایکسیپشنز تو ہوتے ہیں سوسائٹی میں، ٹھیک ہے، کسی ٹھیک کا ہے. باپ نشئی ہو، ڈرگ ایڈکٹ ہو یا لالچی ہو، کسی لالچ میں آ کے بچی کی شادی کر دے، خود پیسے ہتھیانے کے چکر میں یا کسی اس وجہ سے، تو ولی تو صرف باپ اور دادا ہیں. اگر وہ دونوں ہی فرض کرے ڈرگ ایڈکٹ ہیں، نفسیاتی ہیں، ان کو اس طرح کے مسائل لاحق ہیں، تو اگر وہ بچی کے حق میں غلط فیصلہ کرتے ہیں تو اس کی بچی کی ذمہ داری پھر کون اٹھائے گا جو وہ تو سفر کرے گی؟ اگر کوئی ایسا عقد ہو جاتا نا
کہ عقد ہو جاتا ہے کہ وہ بچی کے فائدے میں نہیں ہے، اس بچی کے والد جانتا ہے کہ میرے بچی کے ضرر میں ہے، لیکن اس کو پرواہ نہیں ہے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بچیاں جو ہے والدین اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، وہ چاہے نشئی بھی ہوں جیسے بھی ہوں، اپنے بچوں کو بڑے پیار کرتے ہیں، وہ اپنی قربانی دیں گے نا، ایک نشئی بھی ہو اپنی قربانی دیں گے، لیکن بچوں کی زندگی تباہ نہیں کریں گے۔ لیکن بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اتنا کمینہ ہے، اتنا برا ہے کہ اس نے کسی نے پیسے دے دی، اس نے شادی کرا دی، بھائی اب وہ بچی جو ہے، بچی کی زندگی تباہ، اس کو پرواہ، تو ایسے شادی باطل ہے، ایسا عقد باطل ہے، ایسا عقد باطل ہے۔ اگر ایک ایسا عقد ہو رہا ہے، ہاں عقد ہو رہا ہے بچی کا، ہاں کہ اس میں بچی کی زندگی تباہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ والد نے اپنی ولایت کا غلط فائدہ اٹھایا۔ پہلی بات یہ ہے کہ والد کے لیے گناہ ہے، والد نے جو کیا ہے وہ اس کا آخرت میں جواب دینا ہوگا۔ دوسری بات یہ عقدی باطل ہے، کیونکہ اس میں بچی کا فساد ہے، بچی کی زندگی تباہ ہو جی۔ آخرت میں جواب دے اور بچی اپنی پوری زندگی تباہ کر دے، مطلب اس کا مطلب یہ ہے تو عقد باطل ہے، عقد باطل ہے۔ اس میں اگر وہ بچی کے رشتہ دار اگر شکایت کریں کہ بھئی یہ ایسا ہو رہا ہے، تو وہ عقد فسخ ہے، وہ عقد ہے ہی نہیں۔ وہ کوئی دوسرا اس بچی کا ولی بننا چاہے، دیکھیں اس بچی کا اگر ابھی کوئی پریکٹسنگ ولی نہیں ہے تو کوئی مومن اس کو اٹھا کے اپنے گھر لا کے خیال رکھے جب تک یہ بڑی ہو جاتی ہے، اگر اس گورنمنٹ میں کوئی ایسا سسٹم ہے۔ لیکن ایسے معاملات میں اگر واقعاً اسلامی کوئی سسٹم ہو تو اس کا ولی جو ہے کون ہوتا ہے؟ اس کا ولی خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا امام معصوم علیہ السلام یا اس کا نائب خاص ہوتے ہیں، کہ خود امام عصر، امام وقت جو ہے اس بچی کی ولایت سنبھالے گا جب تک وہ بچی بڑی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس کا جو اصل سسٹم ہے یہ ہے۔ لیکن ہمارے یہاں تو کوئی اسلامی گورنمنٹ ہے نہیں۔ جو معاشرے میں جو چلتا ہے نا، وہ اس طرح ہوتا ہے کہ اگر کسی بچی کا کوئی ولی نہیں ہے تو اس کا چچا یا اس کا بڑا بھائی یا اس کا پھوپھی، کوئی بھی شخص اس بچی کو اپنے گھر رکھ سکتی ہے جب تک وہ بڑی ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اور اس کا بڑا ثواب ہے۔ اچھا، اب آپ نے جیسے بات کی کہ کوئی امام وغیرہ جو بھی ہوگا وہ اس کی ولادت مطلب اس کی لے لے گا، ایک طرح سے ولی بن جائے، ٹھیک ہے، ولایت لے لے گا۔ اچھا، اب اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ چھوٹی بچیاں، نابالغ بچیوں کا خصوصاً جو ہے وہ اجازت ہی نہ دیتے کہ کوئی فیصلہ کر سکے؟ تو یہ غلط ہے نا، یہ ظلم ہے ان موارد میں جہاں بچیوں کی فلاح بہبود اسی کو ڈیمانڈ کرتی ہے نا۔ ابھی میں دیکھیں، میرے فرض کریں میری 5 سالہ بچی ہے، میرا بھتیجا جو ہے 12 سال کا یا 14 سال کا، یا یہ صرف بچیوں کے لیے اجازت نہیں ہے، بچوں کے لیے، لڑکوں کے لیے بھی ہے۔ ایک لڑکا ہے 5 سال کا، ٹھیک ہے نا، اس کی واقعی مصلحت میں یہ ہے کہ یہ رشتہ ایک اور جگہ پہ ہو جائے نا، اس طرح اس کی اجازت ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایتھیزم میں کیا، ایتھیزم میں سیکولر سسٹم ہے، وہ 5 سال کی عمر میں بھی سیکس کر سکتی ہے بھائی، لڑکا بھی 4 سال ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، 7 سال کرتے جاؤ، شروع ہو جاؤ نا۔ اسلام میں اس کا ایک باؤنڈری ہے کہ وہ نکاح ہوگا تو وہ سیکس کرے گا، ٹھیک ہے نا، اور پیوبرٹی سے پہلے سیکس بھی نہیں کر سکتا، حرام ہے پیوبرٹی سے۔ لیکن اگر جہاں پہ اس کی مصلحت ہے، اس کا فائدہ ہے بچی کا، کہ یہ بھائی وہ سب گھر والے کہتے ہیں نانا نانی سب، اور یہ شادیاں بڑی کامیاب ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں جو ہمارے یہاں روایتی شادیاں ہوتی ہیں نا، بچپن ہی سے رشتہ طے ہو جاتا ہے بھائی کہ یہ ان 2 کزنس کا آپس میں ہم نے شادی کرنا ہے۔ ہمارے خاندان میں کتنے ایسے ہیں میں خود جانتا ہوں، علی بھائی آپ نہیں جانتے ایسے کہ بچپن میں وہ رشتہ طے ہوا تھا؟ یہ بھائی اگر اسی وقت نکاح پڑھنا چاہے کہ ایک دوسرے سے کمیٹڈ ہے، یہ کوئی حرام نہیں ہے، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک شادیاں اس طرح نہیں ہے کہ غلط ہے، یہ ہمارے معاشرے میں صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے، اور یہ ہمارا کلچر ہے، ہمارا دین بھی نے اس کی اجازت دی ہے، اور یہ غلط نہیں ہے۔ اب دیکھیں، ہر سسٹم کا کوئی غلط فائدہ اٹھا سکتا ہے، ہر سسٹم کا کوئی غلط فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ سسٹم غلط ہے۔ سسٹم صحیح ہے، کسی نے اس کا غلط فائدہ اٹھانا چاہے، ٹھیک ہے نا سسٹر۔ صحیح۔ اچھا، میں ایک اور سوال رکھوں گی۔ آپ نے اپنی اسی لائیو اسٹریم میں کم سن بچیوں سے شادی کا جہاں ذکر تھا، آپ نے یہ کہا کہ بھئی بیٹی کو رحمت کہا گیا ہے، اور جو 3 بیٹیوں کی پرورش کرے گا، ٹھیک ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ بیٹیوں کو مطلب بہت رحمت کا مانا گیا ہے اسلام میں، ٹھیک ہے۔ تو چلیں اس حوالے سے ٹھیک ہے، لیکن قرآن کی سورہ نجم ہے جہاں پہ 21ویں اس کی آیت ہے، جہاں پہ اللہ میاں کہتے ہیں کہ کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہیں اور خدا کے لیے تم نے بیٹیاں رکھی۔ اب اگر میں اس آیت کو دیکھوں تو اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ اللہ میاں کے نزدیک مطلب بیٹیاں حقیر ہیں، اور وہ ناپسند کرتا تھا کہ اس کے ساتھ بیٹیوں کو جو ہے وہ منسوب کیا جائے، اور وہ مطلب بیٹیوں کو آپ نے حقیر سمجھا۔ اس سے تو یہ واضح ہوتا ہے، تو یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں نہیں، وہ اس طرح ہے نا، وہ جو قرآن آیا ہے وہ خطاب ہے مشرکین سے۔ مشرکین جو ہے وہ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، اور بیٹیوں کو اپنے لیے ننگ سمجھتے تھے، آر سمجھتے تھے، غیرت کے خلاف سمجھتے تھے، اور اس کو ایک زندگی میں ایک مصیبت سمجھتے تھے،
جو عرب تھے اس زمانے میں. اور بہت سارے ہوتے تھے کہ تو بیٹیوں کو اللہ زندہ تعالیٰ بھی درگور وہی کر. سمجھا، جی تو اللہ آپ سن تعالیٰ لیں بھی نا. وہی سمجھا نہیں کہ نہیں اس طرح نہیں ہے، اس طرح نہیں. آپ سن لیں کہ اللہ نے کہا کہ بیٹیاں برا ہیں. تو یہ عرب جو تھے یہ کیا کرتے تھے، یہ بیٹیوں کو اپنے لیے مصیبت سمجھتے تھے. اور بھئی کہ یہ آخر میں جا کر ہمارے گھر میں رہی نہیں رہے گا، ایک دوسرے کے گھر جائے گی ان کی بیوی بن جائے گی نا، تو اپنے لیے ایک مصیبت سمجھتے تھے. تو وہ بیک وہ اسی وقت کہتے تھے کہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. فرشتے کیا ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں وہ اس کا نہ اولاد ہے، وہ نہ کوئی انسان ہے، وہ نہ وہ کوئی اس کے جنسی تعلقات ہیں، نہ اس کے بیٹے ہیں نہ بیٹیاں. تو ان کو تانا دے کر کہ آپ کے اپنے پرسپیکٹو میں دیکھیں کہ آپ خدا کو اچھا سمجھتے ہیں، اور لیکن وہ چیز جو بری چیز ہے آپ نے اس کو اللہ سے نسبت دی آپ کے اپنے پرسپیکٹو میں، نہ کہ واقعا ایسا ہو. ٹھیک ہے نا. آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں آپ کے اپنے پرسپیکٹو میں، آپ کی اپنی جو کلچر ہے، آپ کی مائنڈ سیٹ ہے کہ بیٹیاں جو ہیں برے ہیں. تو اللہ کو آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جو فرشتے جو اللہ کے بیٹے ہیں؟ یہ کہہ دیتے نا تو کم از کم عقل کی بات ہوتی کہ کم از کم آپ نے اللہ کی عزت رکھی ہے. تو آپ نے اس کو کہہ دیا کہ اس کی بیٹیاں، لیکن بات ہی غلط سے شروع ہی سے غلط ہے. اللہ کے نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں. اور یہ کہ بیٹیاں جو ہیں یہ مصیبت ہیں، یہ اچھی چیز نہیں، یہ بھی ایک غلط چیز ہے. ٹھیک ہے. وہ اسلام جو کہہ رہا ہے نا سامنے والے کے اپنے پرسپیکٹو سے بات کر رہا ہے. اچھا، اور اگر میں ایک بات یہ کہوں کہ بیٹوں کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے کیا شادی بالکل میں؟ بالکل بالکل بالکل. اگر نابالغ لڑکا ہے وہ ولی کے بغیر شادی نہیں کر سکتا. وہ دونوں کے لیے، لڑکے کے لیے بھی ضروری ہے، اور بلکہ لڑکا جو ہے وہ اس کے بلوغ 14 سال میں ہو جاتی ہے نا، وہ تو مزید اس کو ٹائم کی ضرورت ہے. لڑکی جو ہے اس کی صحیح بلوغ اچھا، اور پہلے ہو جاتی ہے. اچھا بس ایک اور سوال ہے کہ مولا علی نے کیوں کہا کہ عورت ناقص العقل ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں عورتیں جو ہیں کہ ان کی مینسٹریشن ہوتی ہے ہر منتھ کو. وہ مینسٹریشن پیریڈ جو ہے 4 دن سے 7 دن 10 دن تک جاری رہ سکتی ہے. اس کے بعد بھی مینسٹریشن ہوتی ہے، اور اس سے مینسٹریشن شروع ہونے سے پہلے موڈ میں چینجز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ موڈ جو ہے اس کی مائنڈ سیٹ کو افیکٹ کر لیتی ہے عورت کو. یہ سب کو پتہ ہے جنہوں نے عورتوں سے جو لوگ یہی بالکل سنگل ہے نا، عورتوں کے کالج میں رہتے ہیں، عورتوں سے واسطہ نہیں پڑا، ان کو نہیں پتہ. لیکن جو شادی شدہ ان کو پتہ ہے، جو عورتوں کو خود پتہ ہے کہ کیسے منسٹریشن پیریڈ کے آغاز سے کچھ دن پہلے ان کی موڈ تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد تو ان ایام میں ان کا جو ہے نا ان کا مائنڈ سیٹ بہت ہی افیکٹڈ ہوتا ہے. ان کی اپنی منسٹریشن جو ان کی باڈی میں جو پروسیس ہو رہی ہے، ان کے بات چیت میں، ان کے موڈ میں، ان کے سوچنے کے انداز میں. تو اس لیے ان کی سوچ مرد اس طرح نہیں ہے، یہ مردوں کے مقابلے میں اس طرح نہیں ہے. تو یہ ایک لمیٹیشن ہے، یہ ان کے فکر کے لیے ایک لمیٹیشن ہے کہ بھئی ان کی فکر جو ہے مہینے میں 10 دن 12 دن 15 دن جو ہے اس میں ایک کیا عرض کریں کہ ایک ڈیفیشنسی آ جاتی ہے. ایک طرح سے اس میں وہ فل طرح سے پرفارم نہیں کرتی جس طرح مردوں کی ہوتی ہے. اور پھر اس کے علاوہ عام طور پہ بھی دیکھیں نا کہ مردوں کی جو ہے فکر جو ہے وہ اور برین اور مائنڈ اور پاور آف انٹیلیجنس یہ عورتوں سے سپیریئر ہے. یہ کوئی میں عورتوں کی دیکھیں عورتوں اور طرح سے بہتر. وہاں تو عورتیں لیڈ کر رہی ہیں، وزیر اعظم اب بھی ہیں، آپ دیکھیں عورتیں دنیا ملک میں چلا رہی ہیں. اتنے سائنٹسٹ ہیں، اتنے نوبل laureates ہیں، اور اتنے جو ڈسکوریز ہوتے ہیں، تو اس میں عورتوں کا کتنا شیئر ہے؟ عورتوں کا شیئر ہے بالکل لیکن رولا، مردوں کے مقابلے میں کم ہے، بہت کم ہے. جی وائی فائی جو ہم استعمال کر رہے ہیں یہ تو عورت کی ایجاد ہے. تو صحیح. میں نہیں کہتا عورتوں نے کچھ نہیں کیا نا، لیکن مردوں کے مقابلے میں ان کا شیئر کم ہے. وہ تو کرنے نہیں دیا گیا نا. ابھی تو آپ کو پتہ ہے فیمنزم بہت 70s میں جا کے تو کوئی ان کو رائٹس ملے ہیں ووٹ کرنے کے عورتوں کو ویسٹ میں. اس میں تو فل چھٹی ہے نا. جب سے ابھی دیکھیں پچھلے 50 سال میں امریکہ میں تو عورتوں کو فل آزادی ہے، بلکہ پچھلے 100 سال 150 سال سے بہت آزادی ہے. ایجوکیشن میں، یونیورسٹیز میں وہ جاب کر سکتی ہیں، ریسرچ کر سکتی ہیں، تنخواہیں ملتی ہیں. اب آپ دیکھیں ہر سال جو ابھی 2024 2023 2022 2021 میں نوبیل پرائزز جو ملے، کتنے عورتوں کو ملے، کتنے مردوں کو ملے. اسی طرح ہر سال آپ دیکھیں جائیں نا. اور یہ نہیں کہ پاکستان کے معاشرے کی بات نہیں ہو رہی. یہ نوبیل جو پرائزز ملتے ہیں یہ دنیا کے ٹاپ لوگوں کو ملتے ہیں. اکثر ویسٹرن کنٹریز کے ہوتے ہیں، اکثر امریکہ کے کالجز کے پروفیسرز ہوتے ہیں جن کو ملتا ہے. ان میں اکثر امریکہ کے ہوتے ہیں. تو جس امریکہ میں بھی دیکھیں نا کہ اس میں کتنے مرد ہیں کتنے عورتیں ہیں.
تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عورتوں کی اس طرح نہیں کہ نہیں ملتی ہیں لیکن کم ہوتا ہے. جی صحیح. لیکن آئی کیو لیول جی مزید اچھا پر ٹھیک ہے. میرا خیال ہے یہ ڈیبیٹ ایک بڑی غلط جگہ پہ چلی. تھینک یو سسٹر. اب آپ کے سوالات ختم ہو گئے نا. آپ کے سوالات ختم ہو گئے نا بہن. تو ایتھیزم میں بھی یہ دیکھیں یہ جو ہے نا جو عورتوں کی جو کیپیسٹی ہے معاشرے میں جو ہے یہ تو چاہے ایتھیسٹ ہو سیکولر ہو وہ مسلم ہو یہ ایک بایولوجیکل فیکٹ ہے انسانوں میں. اس سے تو فرق ہی نہیں پڑتا. جی اوکے سسٹر آپ اگری نہیں کرتے؟ عورتوں کے جو منسٹریشن پیریڈ ہے ان کے موڈ پہ بہت اثر ڈالتی ہے. آپ مانتی نہیں مانتی آپ اس بات کو؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. نہیں میں ڈاکٹر صاحب موڈ ایک الگ چیز ہے لیکن آپ اس طرح ناقص العقل کا تو یہ مطلب ہے کہ موڈ جو ہے آپ کے تھنکنگ کو افیکٹ کرتی ہے. ایسے تو مرد بہت سارے ہیں جن کے اوپر جن کو غصہ ایگریشن ان میں زیادہ ہوتا ہے, ٹیسٹوسٹرون لیول ہائی ہوتے ہیں. دیکھیں غصہ تو مرد اور عورت دونوں میں ہے نا, وہ تو ایک کامن چیز ہے. اس طرح نہیں کہ عورتوں کو غصہ نہیں آتی, لیکن مینسٹریشن اسپیسیفک ہے عورتوں کے لیے اور ان کی زندگی کا اکثر حصہ اسی سے ہوتا رہتا ہے. اوکے سسٹر, تھینک یو سو مچ, گاڈ بلیس. تھینک یو سو مچ فار یور پارٹیسپیشن. جی علی بھائی جھوم جاؤ پرواز کرو, کیوں فخر سے سر اٹھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف